الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. محترم بزرگان دین اور اس مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ اور تمام طلباء جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور گاؤں کی بستی کے وہ لوگ جو اس مدرسے کی کفالت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے فکر مند ہیں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا اور انہیں توفیق بخشی کہ وہ علم کے میدان میں اور اپنی قوم کے اس مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں. واقعہ یہ ہے کہ تعلیم در حقیقت، جیسے کہ مولانا نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، تعلیم در حقیقت کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملت کے لیے، بلکہ یہ کہا جائے کہ انسانیت کے لیے ایک بنیادی شے ہے. تعلیم وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، اور تعلیم اگر صحیح نہج پر، صحیح ڈھنگ پر نہ ہو تو یہی تعلیم در حقیقت انسانیت کے لیے بڑی مضر بن جاتی ہے. اور آج ہم اپنے ملک میں، اپنے سماج میں ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اکثریت ایسی دیکھ رہے ہیں جن کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے، دانشور سمجھا جاتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے مناصب انہیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی تعلیم صحیح نہج پر، صحیح انداز پر نہیں ہوتی تو تعلیم یافتہ تو کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت انسان نہیں ہوتے ہیں. انسانوں کا دل نہیں ہوتا ہے، انسانیت کے تعلق سے ان میں ہمدردی نہیں ہوتی ہے. مثالیں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. ہر میدان میں ایک بڑی تعداد ایسی انسان نما تعلیم یافتہ بھیڑیوں کی موجود ہے جو انسانیت کے لیے خود خطرہ بن گئے ہیں، اور وجہ در حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے تعلیم میں، ان کے نظام میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس کا امتزاج نہیں ہے، اسے ملایا نہیں گیا. آج خوشی کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیگر تعلیمی میدانوں میں علوم قرآن کو، علوم حدیث کو، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ انسانی علوم کو، جس کے ذریعے سے ایک انسان صحیح معنوں میں انسان بن سکے، اس نظام کو شامل کریں اور دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں کہ در حقیقت تعلیم یہ ہے. تعلیم وہ ہے جو انسان کے کام آئے. تعلیم یافتہ وہ ہے جو انسانیت کا ہمدرد ہو. تعلیم یافتہ وہ ہے جو قوم کا اور اپنی قوم کے آنے والے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہو. وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. ظاہر ہے کہ جو انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ تعلیم یافتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوششوں کو، خود اس کی ذات کو، اس کے کام کو دوام بخشے گے. اور جو در حقیقت انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے خطرہ بن جائے، وہ کتنا ہی بڑا تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوششوں کو ناکام بنائے. یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ملت کے ایسے دردمند، ایسے فکر مند ہمارے اس مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ نے ایک بڑا خواب دیکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے ذکر کیا جناب فواد فضل الرحمان صاحب نے کہ جس وقت ہم اس مدرسے کو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسے دیکھا تھا تو یہ بھی خواب سا لگتا تھا، اور آگے جو ہم نے سوچا ہے، جو منصوبے ہیں ہمارے، وہ اب خواب کم لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلے کو قائم و دائم رکھے، بلکہ مزید حوصلہ عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی تعلیم کے میدان میں ان سے اور ان کے معاونین سے عظیم تر خدمت لے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.